آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا. آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا بھائی، اپنا خیال رکھا کرو. کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا. میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے. لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ. ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے. جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے. لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے. ایسے لوگ بھی ہیں. دوسروں کو برائیوں سے روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے. تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے. بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو. آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو. یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں. اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے. تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے. حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے. اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں. جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی.
تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی, یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے, تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے فانساہم انفسہم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور آج کل میجورٹی ایسی ہے جو اپنے آپ کو بھول گئی. میں صحت کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ دین تھوڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے, اس کا نقصان ہوگا آخرت میں. صحت کا نقصان فوراً ہے یا نہیں ہے, نظر آ رہا ہے, اس کے بعد بھی ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی کہ یہ اپنا خیر خواہ نہیں ہے. دیکھو شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہو, ہم نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے, شوگر کے مریض لڈو کھا رہا, ہم نے کہا یار خیال کرو, اس نے کہا بے جب موت آنی ہے تو آئے گی, کچھ نہیں ہوتا. یہ جملہ بہت اچھا ہے بشرطے کہ دل سے کہا جائے, بشرطے کہ بولو دل سے کہا جائے. کیونکہ جب موت آنے والی ہوتی ہے پھر آغا خان بھاگتا ہے, ساری جائیدادیں بیچتے ہیں کہ کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں میں. ابے بھائی تم تو پہلے کہہ رہے تھے یار موت آنی ہے تو آ جائے گی, لڈو کھانے سے کیا ہوتا ہے, تو اب کیوں ٹینشن میں آئے ہو, مرو. کیوں ہسپتالوں میں بھاگ رہے ہو, اڑا رہے ہو پیسہ, جائیدادیں بیچ رہے ہو, کوئی بات نہیں یار, مر جاؤ نا. تو 2 لڈو تم نے ہی تو کھائے ہیں نا, وہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے. تو یہ جو جملہ ہمارے ہاں بولا جا رہا ہوتا ہے نا کہ ابے مرنا تو ایک دن ہے, یہ دل سے نہیں بولا جا رہا ہوتا, یہ صرف اس لڈو کو حلال کرنے کے لیے اس وقت بولا جا رہا ہوتا ہے کہ نفس کو اور شیطان کو مطمئن کر دوں, اس وقت پھوڑ لوں, بعد میں دیکھا جائے گا. جبکہ پتہ ہے کہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا, بعد میں عذاب کھڑا ہو جائے گا, ٹینشن ہوگی. کل ایک صاحب کا واقعہ سامنے آیا, جو بڑے ینگ جوان صحت مند تھے, اچانک برین ہیمریج سے انتقال ہو گیا. تو میں چونکہ ان کی ہسٹری جانتا تھا, تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ یار یہ تو بڑے صحت مند تھے. میں نے کہا صحت مند تھے, ان کو ڈاکٹروں نے 20 دفعہ بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے, ایک بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, چیک کر لیا کرو آپ کا بی پی کیا ہے, بہت ہائی. وہ کئی دفعہ چیک کیا, تو ایک دفعہ چیک کیا, ان کا بی پی اتنا ہائی تھا, تو مجھے کہنے لگے کہ آج کے بعد میں کبھی چیک ہی نہیں کروں گا. کیوں, چیک کرنے سے آدمی وہم میں آتا ہے. ابے بھائی تم وہم میں نہیں ہے, یہ سچی مچی کا بڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد پھوڑنا پھاڑنا ان کا لگا ہوا ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا کہ بھائی تھوڑا احتیاط کریں, آپ بی پی کے مریض ہیں, آپ اپنی صحت کو نہ دیکھیں, ویسے آدمی جاندار ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر ایک الگ خاموش قاتل ہے. نہیں جی, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا, ڈاکٹروں نے وہمی بنا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے بالآخر فالج ہوا اور پھر انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو یہ جو ہے نا جملہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کھا لوں یہ بھی کھا لوں, اب جو ہونا ہوگا ہو جائے گا, یہ جملہ دل سے نہیں کہہ رہے ہوتے, کیونکہ ابھی اس کا نقصان دیکھا نہیں ہوتا. اس لڈو کو, رسگلے کو حلال کرنے کے لیے ایک لیبل لگا لیا جاتا ہے, یار ابھی کیا کرو, کھاؤ بس. پھر جب ٹینشن میں آتا ہے, فالج ہو گیا, برین ہیمریج ہو گیا, پھر دیکھو کہ دعائیں کروا رہے ہیں, یار دعا کرو ٹھیک ہو جاؤں میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے, تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. آپ نماز چھوڑ دو, فوراً نقصان تھوڑی ہوگا. دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ, ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا نا, لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا, وہ تو موت کے بعد ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا, اپنے آپ کو بھول جانا, یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے. جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا, آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچو گے, تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچو گے. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے. تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے, اپنا خیال نہ رکھنے والی بیماری. ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں؟
کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں, سمجھ رہے ہو, جائیداد ساری مجھے مل جائے, عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے, مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں. یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے, یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے آپ, سمجھ رہے ہو, یہ خیال نہ رکھنا ہے. خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے جس کے, دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا, آپ چاہتے ہو میں مشہور ہو جاؤں, جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. ہر وقت حسد, جیلسی, لوگوں سے بغض, تو یہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا یہ آدمی. دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو, وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا, کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے, کچھ آپ کی مخالفت, اور جتنی عزت اوپر جائے گی بے عزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا. ایک سچی مچی کی بے عزتی, ایک ویسے ہی جھوٹی موٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے, لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر, اور چل جاتا ہے مارکیٹ میں. تو جب انسان عزت کا بھوکا, چاہت کا بھوکا, شہرت کا بھوکا, آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو. ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے, جیلس ہوتے ہیں. یہ حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان, تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ کیوں تعبیر؟ اس لیے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے. تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. تو اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا, آپ کو عزت کا شوق ہے, یہ ٹینشن آپ کو کھائے جائے گی. تو یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی ہوس, یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے کا ڈبہ آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رسگلے خود کھا رہا ہے, دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا. تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے, حقیقت میں میرے بھائی یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبہ کھلا دیتا. بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا, دشمن کو ایک بھی نہیں رسگلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رسگلے تیرے لیے, میرے لیے گوشت, انڈے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں, 2 کھجوریں کھاؤں گا, رسگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رسگلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں, کو میں رسگلے کے خلاف نہیں ہوں, یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رسگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلا دیں, دیکھو لوگوں کو رسگلے سے منع کر رہا ہے, خود رسگلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رسگلے کھاتا نا تو آج میں رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم, اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے, انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا, اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا, دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا من حیث القوم, وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم, قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں, ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے, کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ, اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو؟ ناکام.
تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو, وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں, دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو, اخباروں میں دیکھو, بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا, اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو, روڈ نہیں ہے, گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں, ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے, تم منورٹی میں آ گئے ہو, اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ کی, کہیں بھی کوئی وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں یورپ والے. اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی, ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں, ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے یہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے. جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا, انسانوں پہ کوئی کنٹرول, انسانوں پہ, انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے, وہ اس کا کام ہے. آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے, وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے. اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے, آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی, اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم. کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں, بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی, کیسے ٹوٹی, بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا. بہت ہو رہا ہے کراچی میں, کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا, ٹیکے لگ رہے ہیں. مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں. جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں, جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم, میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں, پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں, خوش ہیں. آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا مہنگائی یہ وہ ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے, 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا, وہ بھی وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے. جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے, نیوز نہیں سن رہے, ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے. اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے, پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی, کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے. 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے, وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا؟ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری, تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے, لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کامیاب تھے, کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی, کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا, ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے, پھر بھی کیا تھے؟ کامیاب. زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکلا. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کامیابی کے اسباب اور وسائل کو لوگوں نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا ہے. یہ ایسے جیسے آپ کے پاس منزل تک پہنچنے کا راستہ ہو, اسی راستے کو آپ منزل سمجھنا شروع کر دیں. او بھائی اس راستے پہ چل کے منزل پہ پہنچے گا تو بھی اس کو راستہ کہیں گے. سمجھتا نہیں ہے بات کو, میرا خیال ہے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. ہم اسکول میں ہوتے تو یہ ڈائلاگ بولتے تھے, ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے نا, بچے کی سمجھ میں ویسے بھی نہیں کراچی میں کسی کی سمجھ میں آتا, ٹیچر پڑھا ہی نہیں رہے ہوتے تو سمجھ میں آئے گا کہاں سے, لیکن اس زمانے میں پڑھاتے تھے طلبہ کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, جتنی آج ہے. اب تو پڑھائی نہیں ہے تو سمجھ میں کہاں سے آئے گا. ہمارے دور میں پڑھائی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا. تو اس وقت ہم یہ کہتے تھے جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو, کیونکہ
ہم نے مدرسوں میں پھر یہ اصول سیکھا کہ جو کل آپ کا سبق ہوگا نا, جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے, رات کو آپ نے اس کی اسٹڈی کر کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوشش کرنے کے بعد پھر ٹیچر جب اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ نے رات کو اسٹڈی نہیں کی, دیکھا ہی نہیں ہے کل کیا سبق ہے, تو کل نہیں سمجھ میں آئے گا. تو اس پہ ہم کہتے تھے جب نہیں پڑھے گا رات کو تو کیسے سمجھے گا بات کو. آگے پھر اسی میں شعر مکمل کر دوں, بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. اس زمانے میں بچوں کو خراب کرنے کے لیے یہ جملہ, جو گھر میں ہوتا ہے وہ سمجھدار نہیں, ایسی ڈائلاگ تھا یہ. تو اس زمانے میں بچوں کو اتنا ہی خراب کرتے تھے کہ بچہ سمجھدار ہے اس لیے گھر سے باہر ہے. تو دوست سمجھتا تھا گھر سے باہر رہنا سمجھداری ہے, وہ خراب ہو جاتا تھا. آج کل خراب کرنے کے لیے موبائل رکھے ہوئے بچوں نے, اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہیں, وہ بچوں کو ویڈیوز لڑکیوں کی دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں اسکولوں میں بیٹھ کے, اور آپ سمجھ رہے ہو میرا بچہ سائنٹسٹ بننے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکول گیا ہوا ہے. کراچی کے اسکولوں میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بچہ سائنسدان بنے گا, اگلے جمعے بیان کے لیے نہ آئے. وہ بیان سننے نہ, ایسے بیوقوف لوگوں کے سامنے جب میں بیٹھ کے بیان کروں گا تو ماحول کا اثر پڑتا ہے انسان پہ خود بھی. بلکہ کراچی نہیں, سندھ گورنمنٹ ہی کے فضائل چلتے رہتے ہیں عام طور پہ. تو ہم تو دیکھ رہے ہیں پڑھائی کراچی میں نہیں ہے بھائی. تو خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا. قومی سطح پہ جب جس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلتی ہے, اس کا مطلب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا, اب اللہ آپ سے انتقام لے گا. آپ اپنا نقصان کر رہے ہو. سب سے پہلا نقصان آپ کا گھریلو ماحول تباہ ہوگا. آپ کی بیٹیاں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا سیکھیں گی. پہلے باپ گھر میں آیا, بیٹی نے سر پہ دوپٹہ لے لیا ابا کے احترام میں, وہ دوپٹہ مارکیٹ سے شارٹ. حیا گئی تو بدتمیزی آئی. آج کل لبرل لوگوں نے ہر الٹی چیز پہ لیبل اچھے بدتمیزی کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے کہ بچی میں کانفیڈنس بہت ہے, حالانکہ وہ بدتمیز ہوتی ہے. وہ کانفیڈنس نہیں ہے, وہ کیا ہے, بدتمیزی ہے. سمجھ رہے ہیں, سمجھ کیا رہے ہیں, دیکھ رہے ہوں گے. تو بیٹا باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کو کانفیڈنس سے تعبیر کرتا ہے. حیا جب کسی سوسائٹی میں ختم ہوتی ہے نا, اس کا سب سے پہلا نقصان بدتمیزی اسی اسپیڈ سے بڑھتی ہے. اس کا نقصان آپ کو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی عمر تھوڑی سی بڑھنا شروع, آپ میچور ہونا شروع ہو جاتے, اور وہ جو نائٹ کلبوں میں ناچنا اور رنگ رلیاں, یہ جب آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول تھوڑا نیچے آتا ہے نا, تو یہ مستیاں بھی آہستہ آہستہ, بولو, یہ مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون جو ہیں, تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لیول کیا ہوتا ہے, تو مستیوں کا شوق بھی کیا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے, اور پھر بدتمیزی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جاتی ہے, آپ میچور ہو جاتے ہیں. تو وہ 40 سال کے بعد آپ کا بیڑا آپ کے گھر میں ہی غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جو آپ نے گھر میں ماحول دیا تھا نا, بچیوں کو پردہ نہ کراؤ اور ماڈرن اسکول میں پڑھاؤ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور یہ دوپٹہ شپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ پھینکو بیٹا, یہ آپ نے چونکہ اللہ کو کنارے پہ رکھ دیا تھا, اب اللہ کہے گا بھگتو, یہ اولاد ہی تمہارا سر گنجا کرے گی, جتنے مرضی بال لگوا لو, یہ اولاد ٹینشن دے دے کہ تمہارے سر کو گنجا کرے گی اب یہ. اور اولاد خوش ہوتی ہے کہ اس بے حیائی کا ہمیں تو فائدہ ہوا نا, ہم تو آزاد ہو گئے. او بھائی آپ پر بھی یہ کل ٹائم, آج کل تو ویسے ہی ٹیسٹوسٹیرون لیول دھڑام سے نیچے آ رہا ہے, خوراکیں اس ٹائپ کی ہیں, سمجھ رہے ہو نا, ویسے ہی تھوڑے دنوں میں بوڑھے ہو رہے ہیں لوگ. تو یہ جو اولاد آج کہہ رہی ہے کہ ہمیں آزادی ہے, ہم ابا سے پوچھتے نہیں ہیں, اور لڑکیاں کے بوائے فرینڈ ہیں اور یہ اور وہ موبائل پہ یہ ادھر ادھر کی مستیاں, یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو آزاد ہیں نا. بھائی تھوڑے دنوں میں آپ کے ساتھ آپ کو بھی وہی جوتے پڑنے والے ہیں جو آج اپنے ماں باپ کو آپ کھلا رہے ہو. زیادہ ٹائم نہیں ہے. جس انگریز نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوتا ہے نا, اس کا بچہ بھی وہی کام اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ آپ نے وقتی فائدے کے لیے نا, تھوڑے سے مزے کے لیے شادی, اور یہ جو بے حیائی پھیلتی ہے شادی بیاہ میں پھیلتی ہے. شادی بیاہ میں سب کیا ہو جاتا ہے, کنٹرول سے باہر.
اور جب ایک دفعہ لڑکی لڑکوں کے سامنے آ کے ناچ لیا اس نے, چاہے وہ کزنوں کے سامنے آ کے ناچے, تو بس اب یہ حیا کی چادر ایک دفعہ اترتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اس کو حیا دار بنانا بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ناممکن ہے, 100 میں کسی ایک کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. حیا جانے میں, حیا جاتی چند سیکنڈ میں, آنے میں سال لگ جاتے ہیں, کئی سال لگ جاتے ہیں, دوبارہ نہیں آتی حیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور سوسائٹی میں حیا کو پروموٹ کرنے میں مرد سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ عورت کا. تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے, اس میں اس کے لیے احکامات سخت ہیں. تو آپ سوسائٹی میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, نتیجہ کیا بھگتتے ہیں گھروں میں؟ جو ٹینشن ہے, اور پھر آخر میں رزلٹ یہ نکلے گا کہ گھریلو نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا. ہم منع کرتے ہیں نا کہ لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو موبائل مت دو, بوائے فرینڈ سے. سب لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی, کنٹرول بہرحال کرو, اگر دیتے ہو فون تو کنٹرول کرو. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں, آزادیوں پہ پابندی لگا رہے ہو. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد, نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. چل رہا ہے نا سیٹ اپ. کیا زندگی گزرتی ہوگی یار اس مرد کی جس کو اپنی بیوی پہ ہی اعتماد نہیں ہے, کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. عورت پہ کیا گزرتی ہوگی جس کو اپنے میاں پہ ہی اعتماد نہیں ہے. اعتماد کی جو ایک ہی تو بیس رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, تو ڈپریشن کے علاوہ کچھ ملے گا؟ اور یہ وہ ڈپریشن ہے جس میں 99% گورے مبتلا ہیں. سمجھتے ہو؟ تبھی وہ شادیاں نہیں کرتے کہ یار کچھ پتہ نہیں ہے بھائی, کوئی وفادار ملے کہ نہ ملے. عورت کرتی نہیں, اس کو پتہ ہے یہ کون سا کوئی نیک ہوگا. اس کا حل انہوں نے یہ سوچا کہ براڈ مائنڈڈ بنا دو سب کو, سب سیٹ ہے. تو یہ براڈ مائنڈڈ بننے کی کوشش تو کرتا ہے, لیکن جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی ہے نا, نیچر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. بیوی کے بارے میں انسان کی نیچر نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ اس کا کسی سے تعلق ہو. یہ نیچر نہیں ہے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, وہ جائے گا ٹینشن میں. تو اللہ انتقام لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا؟ تو بے حیائی کو کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے میرے بھائی, آپ کا فائدہ ہے. ٹی وی پہ کنٹرول کرو, آپ کا فائدہ ہے. کل یہ گھر آپ کے لیے جنت بنے گا. میں بار بار کہتا ہوں اپنی مستورات کو تبلیغ میں لے کے جاؤ. آج ہم اس سے تو پریشان ہوتے ہیں, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیگم خراب ہو رہی ہے, ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈراموں میں دکھاتے کیا ہیں؟ اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا, چیخنا, چلانا. ساسوں واسے تو مارکیٹ سے ان کا تو کوئی حق اب رہا ہے ہی نہیں ہے. تو گھر کے بڑے, گھر ان کا احترام سب ختم. تو وہ ایک ماحول ایک دکھایا جائے گا, لوگ پریشان ہوتے ہیں یار یہ گھر میں ہو رہا ہے. تو بھائی اگر اللہ ایک بری چیز ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. ماحول سے خراب ہو رہی ہے نا گھر کی عورت. دیکھو گھر کس سے بنتا ہے؟ مرد سے بنتا ہے, عورت سے بنتا ہے؟ عورت سے بنتا ہے نا, زیادہ تو اس کا کردار ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں یار تبلیغ میں لے جاؤ, وہاں کیا ماحول ملے گا؟ اچھا ماحول ملے گا. اس کے لیے ٹائم بولو نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں. آپ گھر کی مستورات کو لے جاؤ تبلیغ میں, ذرا ٹائم لگواؤ, پھر دیکھو ان کے اندر تبدیلی کتنی آئے گی. آہستہ آہستہ موبائل کی جگہ نا دعاؤں کی کتاب آنا شروع ہو جائے گی ہاتھ میں. جو تبلیغ میں اپنی مستورات کو لے کے جاتے ہیں کیسے پلٹتا ہے ماحول. ورنہ سارا دن وہ فیشن والی لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کے بس ان کا ہدف ہی یہ بن جاتا ہے کہ بال ایسے ہونے چاہیے اور کپڑے ایسے ہونے چاہیے, اور بس سارا دن کوئی کام ہی نہیں ہے. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو مرد بے حیائی کی طرف جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے پسے پشت کس کو ڈال رہا ہے؟ اللہ کو. حقیقت میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو نوجوان بالغ ہونے کے بعد گناہوں میں برائیوں میں لگ جاتے ہیں, سب سے بڑا نقصان دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ نکاح کی لذت سے محروم کر دیتا ہے ان کو. سب سے بڑا نقصان